السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کا بجٹ پیش ہو چکا ہے جس میں مختلف شعبوں میں مثلاً ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ اسی سلسلہ میں پی ٹی آئی کی کسان ونگ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مرکز نے ایک لیلا بجٹ پیش کیا تھا اور پنجاب نے لیلی بجٹ پیش کیا ہے۔ اب یہ لیلا اور لیلی کیا ہے، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے پی ٹی آئی پنجاب ونگ کے جنرل سیکرٹری شفیق کھوکھر صاحب۔ اچھا جی، تو یہ ٹک ٹاکر حکومت نے جو آج بجٹ دیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں اوپر لیلا بجٹ تھا اور یہاں لیلی بجٹ ہے، جس کے اندر سب سے ہمارا فوکس آپ کو پتہ ہے کہ ہم زرعی صوبہ ہیں، ہماری معیشت کا انحصار ہماری زراعت کے اوپر ہے اور سب سے زیادہ اگنور اس کو کیا گیا ہے، اور 12 کھرب کا بجٹ ہے جس میں سے صرف 80 ارب روپیہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے زراعت کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں صرف 6.2% ہماری ترجیحات دیکھ لیں، اور جو ان کے للے تللے کام ہے، ستھرا پنجاب 150 ارب روپیہ۔ بھائی ستھرا پنجاب نے یہاں اس کو بوسٹ نہیں دینا، یہاں اکانومی کو بوسٹ نہیں کرنا، یہاں کاشتکار نے کرنا ہے۔ کاشتکار ہمارے ریڑھ کی ہڈی ہے، اور جو 80 ارب رکھا گیا ہے اس کے اندر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ریسرچ کے لیے پیسے رکھے جاتے ہیں۔ ناٹ اے سنگل پیسہ کس کے لیے رکھے گئے ہیں؟ سٹرس کی ریسرچ۔ بھائی جو کیش کراپ ہے، کاٹن ہے، رائس ہے، ویٹ ہے، اس کے لیے ایک پیسہ نہیں رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ترجیحات ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ نہیں چاہتے، یہ انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کی ترجیحات کاشتکار نہیں ہے۔ اگر بھائی آپ کہتے ہیں جی ہم نے روٹی سستی دینی ہے، گندم سے آٹا بنتا ہے، آٹے سے روٹی بنتی ہے، اگر آپ روٹی کی قیمت مقرر کر رہے ہیں تو آپ گندم کی قیمت کیوں نہیں مقرر کر رہے ہیں؟ اور بھائی اگر آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ امدادی قیمت نہ دیں، تو آپ نے کیوں نہیں فائٹ کی کہ ہمارا ایگریکلچر صوبہ ہے یا کنٹری ہے، ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے؟ چونکہ اگین وہی میں کہوں گا کہ ان کی ترجیحات نہیں تھی۔ آئی ایم ایف نے ان کے پرائم منسٹر ہاؤس کے تو اخراجات پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، آئی ایم ایف نے ان کے اللے تللے جو سارے اخراجات ہیں چیف منسٹر سیکریٹریٹ کے، وہاں کوئی پابندی نہیں لگائی۔ آئی ایم ایف نے ان کو کالے ڈالے بیوروکریسی کو لے کے دینے میں، وہاں کوئی پابندی نہیں لگائی۔ آئی ایم ایف نے صرف پابندی لگائی ہے تو کاشتکار پہ لگائی ہے، کچھ شرم آنی چاہیے۔ اب دیکھیں نا جی، ہمارا دشمن ملک ہے، بے شک ہمسایہ ملک ہے، وہاں پہ یوریا کا ریٹ کیا ہے؟ پاکستانی روپیز میں 900 روپیہ، اور ہمارے پاس یوریا کا ریٹ کیا ہے؟ 4500 روپیہ۔ وہاں پاکستانی روپے میں ڈی اے پی کا ریٹ کیا ہے؟ 3900 روپیہ، اور ہمارے پاس کیا ریٹ ہے؟ 13000 روپیہ۔ ہم کاشتکار کو کیسے اسٹرینتھن کریں گے؟ کیسے ہمارا کاشتکار پھلے پھولے گا؟ کیونکہ اس کو ہماری گورنمنٹ کی ترجیحات نہیں ہے۔ وہاں 10 گھنٹے بجلی فری دی جاتی ہے، زمیندار کو 10 گھنٹے بجلی فری دیا، لیکن یہاں اس طرح کا کوئی میکانزم نہیں۔ یہاں ہمارا یونٹ ہے 50 روپے یونٹ، فی یونٹ 50 روپے ہے۔ پہلے اس میں سبسڈی تھی، ہمارے عمران خان صاحب نے دی، اب وہ سبسڈی بھی ختم کر دی گئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ 2022 میں جب قیدی نمبر 804 عمران خان کی حکومت تھی، اس وقت کسانوں نے، یہ ریکٹ کی بات کر رہا ہوں، 1.1 ٹریلین کی ان کو فائدے ہوئے تھے، انہوں نے زرعی مبادلہ کمایا تھا۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ کپاس کا ریٹ ٹھیک تھا۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ گندم کا ریٹ 4000 تھا۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ کہ کماد کی فصل کے پیسے لوگوں کو بروقت ملے تھے، کماد کے کٹوتی نہیں ہوئی تھی، کماد کے پیسے روکے نہیں، گنے کے پیسے نہیں روکے گئے تھے۔ اور آج 2022 کے بعد 2025 میں اس 47 کی جو حکومت ہے، اس میں کیا ہوا ہے جی؟ 5.5 کھرب کا لاس ہوا ہے۔ ابھی صرف گندم کے اندر آپ دیکھیں 2200 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ وہ کس طرح ہوا ہے کہ 3900 روپے ریٹ تھا اور اس نے فروخت کیا ہے 2000 روپے میں، ایک من میں 1700 1800 روپے فی من لاس ہوا ہے۔ اور جب آپ کو اتنا لاس ہوگا، ہم نے تو بڑی دفعہ کہا ہے کہ بھائی آپ کے پاس میکانزم ہے، ہماری جو لاگت ہے وہ تو ڈٹرمن کر لینا۔ آپ لاگت کے لیے
کیوں نہیں اپنے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو کہتے ہیں ہماری جو کاسٹ ہے، کاسٹ آف کراپس ہے، اس کو دیکھ لیں، اس کے مطابق ایسا میکنزم بنائے کم از کم 15-20% تو منافع ہمارا بنتا ہے نا کاشتکار، غریب کاشتکار کا. اور اس پنجاب کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 97.5% وہ لوگ، وہ کاشتکار ہیں جن کی لینڈ ہولڈنگ 12.5 ایکڑ ہے. یعنی کہ سب سے زیادہ جو کاشتکار ہے اس کی تعداد 12.5 ایکڑ والے. باقی جو 50 ایکڑ ہے، 100 ایکڑ، ان کی تو تعداد ہی 1% ہے، کسی کی 0.5% ہے. تو آپ دیکھیں کپاس میں اسی سال دیکھ لیں کہ کپاس جو رقبہ ہے 36% رقبہ کم کاشت ہوئی ہے، اور اس کی ایوریج جو ہے اس میں کمی آئی ہے 21%، پیداوار میں 21% کمی آئی ہے. اور ریٹ جو تھا پچھلے سال 7,000 تھا، اسے پچھلے سال پچھلے سال ملا اس کو 6,000. اور سب سے بڑا ظلم دیکھیں کہ جو باہر سے کاٹن آ رہی ہے یا کاٹن کے ریلیٹڈ چیزیں آ رہی ہیں ان پہ 0 امپورٹ کرتے ہیں، 0% ٹیکس ہے. جو ہماری کاٹن کی اس پہ 18% سیل ٹیکس ہے. یعنی کہ ظلم زیادتی کا اندازہ کریں کہ جو ہم اپنی کاٹن پروڈکٹ دیتے ہیں اس پہ 18% ہے، جو باہر سے آ رہی ہے اس پہ 0% سیل ٹیکس ہے. اسی طرح دیکھ لیں کہ مکئی، یہ وہ کراپس ہیں جو کیش کراپس ہیں. مکئی کی پیداوار میں کمی ہوئی ہے 32% اس کی کاسٹ میں کمی ہوئی ہے، اور اس کی جو ہے ایوریج جو کم آئی ہے پیداوار وہ 30% کم آئی ہے. اور اس کے ریٹس کا کیا ہوا جی؟ ابھی ریسنٹ پاس میں چل رہی ہے مکئی، اس کا 3200 روپے ریٹ تھا اور یکدم ایک ہفتے میں ڈکلائن کر کے 2000 روپے پہ آ گیا. بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کسان پوچھ رہا ہے کہ ہمیں کیا دیا ہے؟ کسان اس ٹک ٹاکر سے کہہ رہا ہے کہ مجھے بتائیں مجھے کیا دیا ہے. اس ٹک ٹاکر کو کہہ رہا ہے کہ میرا معاشی قتل کیوں کیا ہے. اس ٹک ٹاکر کو کہہ رہا ہے کہ میرے بچوں کا رزق کیوں چھینا ہے. لیکن اس ٹک ٹاکر کو میں نہیں سمجھتا کہ نہ اس کے چچا کو. آپ نے فیڈرل بجٹ دیکھا ہے، ان کی جیلی جو اقتصادی سروے آیا ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ 6.8% جو ہماری کراپس ہیں ڈکلائن گئی ہیں. 6.82 ان کا اپنا وہ اکنامک سروے ہے جو ہم سمجھتے ہیں جیلی ہے، کیونکہ اس سے بھی زیادہ ہوئی ہیں. اس کے تمام فگر جو ہیں وہ ٹیلی نہیں کرتے، یہ بھی فگر ٹیلی نہیں کرتا، لیکن اس فگر کے مطابق بھی دیکھیں تو 6.82% ایگریکلچر کنٹری ہیں، 6.82% وہ ڈکلائن میں گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فوکس، جس طرح میں نے آپ کو یہ ہمسایہ کنٹری کا بتایا، ہمارے اس بجٹ کے اندر بھی 0. اس بجٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ ماحولیاتی تبدیلی کے لیے 800 ارب رکھا گیا ہے، 800 ارب، جبکہ ایگریکلچر کے لیے صرف 80 ارب رکھا گیا ہے. اور میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ہاں ایگریکلچر ریسرچ کی بات ہو گئی ہے. پیسٹ وارننگ، آپ دوست کو کاشتکار بیٹھے ہیں تو یہ ہمیں جو پیسٹی سائیڈ ملتی ہے اس کی پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول کے لیے ایک سکیم رکھی گئی ہے جس کا بجٹ ہے صرف 30 ملین. غریب کاشتکار کو نہ تو بیج کوالٹی کا ملتا ہے، نہ کھاد کوالٹی کی ملتی ہے، نہ پیسٹی سائیڈ ملتی ہے. جب آپ ریسرچ پہ کوئی پیسے نہیں رکھیں گے، جب آپ اس کو کوالٹی بیج نہیں دیں گے اور نہ ہی ان کی جو لاگت ہے وہ دیں گے تو یہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ یہ صوبہ کیسے ترقی کرے گا؟ صوبہ کبھی نہیں ترقی کر سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہاں انہوں نے کیا کیا جی، ٹریکٹر دیے ہیں. بھائی ٹریکٹر، آپ کو پتہ ہے کہ ٹریکٹرز کی سیلز جو تھی، یہ کاشتکار کو فائدہ نہیں ہوا ٹریکٹر کی سیلز، ٹریکٹر دینے کا. یہ ٹریکٹر دینے کا فائدہ بھی انہوں نے انڈسٹریز کو دیا ہے، ان کے ساتھ ان کے کک بیکس ہیں. اس کی میں ریزن آپ کو بتاتا ہوں. ٹریکٹر کی سیل گوگل کر کے دیکھ لیں کہ ٹریکٹر کی سیلز جو تھی وہ 3,3500 ٹریکٹرز کی سیل ہو گئی تھی پر اینم. اب کیا ہوا کہ یہ ان کو فائدہ دینے کے لیے غریب کاشتکار کو، اب وہ کاشتکاری کے نہیں چل رہے ہیں، وہ آپ کی فیصل آباد انڈسٹری میں چل رہے ہیں، کوئی کہیں چل رہا ہے، کوئی کہیں ٹریکٹر چل رہا ہے، کیونکہ غریب کاشتکار کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اس کی تو آپ نے ساری تباہ کر دی ہے، معیشت کا جنازہ نکال دیا ہے. وہ ٹریکٹر کہاں سے خریدے گا؟ اسی طرح سولر کی بات، سولر کے لیے جو پیسے دے رہے ہیں، اگر ایک عام کاشتکار جو ہے خود اپنے جیب سے سولر لگائے گا 15 KVA کا، 15 ہارس پاور کا، اس کو ملے گا 9 لاکھ روپے میں. اس کو ملتا ہے 9 لاکھ روپے. اور یہ جو گورنمنٹ سیکٹر دے رہا ہے، جو یہ میڈم ٹک ٹاکر کہہ رہی ہیں، وہ 15 لاکھ روپے میں.
मैडम टिकटॉकर का सोलर सिस्टम है 15 लाख का, अगर आप अपनी पॉकेट से लगाएं तो वो सोलर सिस्टम है 9 लाख रुपए का। इसी तरह वो कार्ड है जी, वो क्या है, किसान कार्ड। किसान कार्ड पे इन्होंने 5,000 रुपये सरचार्जेस रखे थे, और वो सरचार्जेस जब हमने अपोजिशन ने जब उस पर प्रोटेस्ट किया तो वो विड्रॉ किया। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि अगर आप, क्योंकि उसके पैसे नहीं ले सकते, आप बीज खरीद सकते हैं, खाद खरीद सकते हैं, या वहाँ अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको खाद 300 रुपये कम रेट पे मिलेगी। अगर आपके पास कार्ड है तो 300 रुपये 400 रुपये उसका रेट आपको ज़्यादा मिलेगा। कुछ शर्म आनी चाहिए। आप चचा भतीजी इस पंजाब के ऊपर 1985 से लेकर आज तक आपकी हुकूमत रही है, आपने इस पंजाब को खाया है। आज भी आपको अक्ल नहीं है, आज भी आप पंजाब के काश्तकार, गरीब काश्तकार का मैशियत का जनाजा निकाल रही हैं। आपको इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या बात हो सकती है। इसी तरह जो क्रॉप्स हैं उनके रिलेटेड जो दूसरी क्रॉप्स हैं, आई मीन टू से कि जी आम, मैंगोज़ हैं, मैंगोज़ की जो एक्सपोर्ट है 75% कम हुई है लास्ट ईयर। इसी तरह सिट्रस है, सिट्रस की 50% कम हुई है। जो हमारा प्याज है उसकी 50% कम हुई है। मक्की की 87% जो है उसकी एक्सपोर्ट कम हुई है। मैं समझता हूँ कि जब तक ये टिकटॉकर फॉर्म 47 और लेली चीफ मिनिस्टर जो है, ये लेली चीफ मिनिस्टर जब तक ये इसका जो बजट है हमारे पास है, ये बुक, ये सारा एक फ्रॉड और ये घोरक धंधा है। ये बोराक्रेसी का बनाया हुआ एक ये सारा पेपर है। इसमें वो जो एजुकेशन और हेल्थ, हर एक बच्चे का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है उसको पब्लिक सेक्टर में मिलनी, तमाम प्राइमरी स्कूल प्राइवेट लोगों को दे दिए, तमाम BHU RXC आपको पता ही है वो प्राइवेट लोगों को दे दिए। इसी तरह ये मेरा ख्याल, क्योंकि इनका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक नहीं है, जिस दिन इन्होंने जाना है किसी की कमर में दर्द शुरू हो जानी है, किसी के प्लेटलेट्स गिर जाने हैं, किसी की ब्यूटिफिकेशन ख़राब हो जाने, छोटा सा उसका सर्जरी होनी है। वो छोटी सी सर्जरी जो है पूरी दुनिया में 2 कंट्रीज़ में होती है, वो भी अरब ममालिक में वो रखे हुए हैं कंट्रीज़ जहाँ पे वो सर्जरी कराने जाती हैं। वो खुद कहा था कि मेरी छोटी सी सर्जरी है जो सिर्फ 2 मुल्क में होती है। तो मैं समझता हूँ कि देखें इस तरह नहीं होगा। नाज़रीन, जैसा कि हम देखते हैं कि ज़रई ज़मीनें हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में तब्दील हो रही हैं, जब इसके मुतल्लिक इनसे पूछा गया, PTI किसान विंग के अहदेदारान से पूछा गया, तो उन्होंने इस पे क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। जी, पाकिस्तान के लिए ये जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं ये कतन हमारी माहौलियात के लिए, हमारे वेदर के लिए, हमारी सिचुएशन के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन जो किसानों के साथ इस वक्त किया जा रहा है, अगर इस तरह से किया तो किसान यकीनन ये ज़मीनें बेच देंगे। वो क्या क्यों बनाएंगे, कुछ भी क्यों वो एफर्ट करेंगे, किस लिए वो मेहनत करेंगे। किसान किस लिए सर्दियों की ठठरती रातों में जनाब पानी लगाता है, किसान किस लिए हाड़ की गर्मी में जनाब थ्रेशरों के आगे खड़ा होता है। क्या एंड पे जब उसने जो अपनी कॉस्ट है, जो उसकी मेहनत है वो भी रिटर्न नहीं होगी तो वो बेचेगा और यहाँ पे यही बनेंगे। तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या आएगा कि आपको एक एक चीज़ जो है वो दरामद करनी पड़ेगी। आपके पास पहले ही डॉलर्स नहीं है और अब जब आपको गंदम मकई हर चीज़ ही बाहर से मंगवानी पड़ेगी तो आप कहाँ से लाएंगे। जब किसान को इस हालत में लाया जाएगा तो किसान बेचेगा ही, हम इसके खिलाफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम किसान को सिक्योर करेंगे। हम किसान को मोटिवेट तभी कर सकते हैं ना जब वो उसको एफर्ट का रिजल्ट मिले। वो एक 100 रुपया लगा रहा है, उसको बदले में एंड पे मेहनत के बाद भी 20 रुपये मिल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो ज़मीनों को बेचेगा, वो ज़मीनों को छोड़ेगा। हम डेफिनेटली इसके लिए डिमांड करेंगे कि हम ऐसा कोई कानून पे लाएं जो अच्छा लग रहा है। हाँ जी यार, ये खुद चोर लोग हैं। जी, आपका जो क्वेश्चन है मैं उसके टू द पॉइंट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो सारी किसान तंजीमों के साथ लाइंस बना के तो हम प्रोटेस्ट करेंगे और तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो किसान का मकसद है, हमारा जो इस विंग का मकसद है वो पूरा ना हो जाए। नाज़रीन, आपने PTI किसान विंग
کی باتیں سنی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے معاملات حکومت میں بیٹھے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ اب اگر دیکھا جائے تو جو ایگریکلچر ہے یہ ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اس پہ ضرور گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے۔ جیسے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ریسرچ پہ کوئی فنڈز نہیں رکھے گئے، جیسے کہا جا رہا ہے کہ اگر کسان کو اس کی جو اس نے خرچہ کیا فصل پہ وہ بھی واپس نہ ملے تو وہ زمینیں نہیں بیچے گا تو کیا کرے گا؟ پھر جب وہ زمینیں بیچے گا تو اس پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہی تعمیر ہوں گی۔ تو اس چیز کو ہماری گورنمنٹ کو بڑی سختی سے دیکھنا چاہیے۔ کسی ملک میں جو زرعی زمینیں ہیں ان پہ کسی صورت میں آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کی اجازت نہیں ملتی، بلکہ وہاں کی گورنمنٹیں ان زرعی زمینوں کو جدید خطوط پہ استوار کرتی ہیں تاکہ فی ایکڑ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جائے۔ اور اس کے لیے جو جنرل سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے ہمارے ہمسایہ ملک کی مثالیں دی ہیں۔ ظاہری بات ہے وہاں کی پاپولیشن بھی بڑی ہے اور وہ اس کے مطابق اپنے انتظامات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ان کو 10 گھنٹے بجلی فری ہے، جبکہ ہمارے ملک کے لیے انہوں نے کہا جی یہاں پہ بجلی کا یونٹ پہلے 50 روپے کا تھا، اب مزید بڑھ گیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر گورنمنٹ نہیں دیکھے گی تو آنے والا وقت ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھتے رہیے آواز پاکستان۔ شکریہ۔